جی جی، بسم جب اللہ. ایک حدیث ہو وہ بھی حجت ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے میں شیعہ کی کتابوں سے حوالے دے دیتا ہوں، پھر آپ وہ بھی بسم اللہ. تسلیم کر لیں۔ ابن ابی الحدید ہے فی شرح نہج البلاغہ وہ کی کب یہ سے شیعہ بنا؟ روایت وہ کب سے یہ شیعہ بنا؟ میں یہ ہے تو شیعہ کی کتاب ہے نا، میں آپ کو روایت دکھا کس دیتا نے ہوں۔ بولا آپ کو؟ آپ کو کس نے بولا ہے کہ وہ یہ شیعہ؟ ابن ابی، دیکھیں یہ آپ کلیم نہیں نہ کر رہے شیعہ، ورنہ اس کو ہر پوری دنیا اس کا میں اپنا شیعہ قول کا مانتے کوئی۔ ہیں؟ اس کا اپنا قول، اس کا جی اپنا جی قول میں آپ کو دکھاؤں کہ وہ شیعہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا وہ دیکھیں، دکھائیں کیا ہے اس کا۔ اس کا میں آپ کے علماء کا اقوال اور اس کا اپنا قول میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ابن ابی الحدید کیا شیعہ تھا یا شیعہ نہیں ہے۔ عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، یہ میں کچھ 5-6 کتابیں دکھاؤں گا، آپ خود دیکھ لیجیے عزیزوں، ملاحظہ فرمائیے۔ یہ کتاب وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان لابن خلکان، مجلد سابع، چاپ دار صادر بیروت۔ ابن خلکان بھی بہت ہی کٹر انٹا شیعہ آدمی ہے، نواسب میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اچھا، صفحہ نمبر 342 میں عز الدین ابن ابی الحدید اس کے بعد کہتا ہے واشتغل بالفقہ الامام الشافعی، یہ شافعی کے فقہ کی اس نے تعلیم حاصل کیا۔ اچھا، یہ کتاب ہے المنار، شیخ رشید رضا جو بہت بڑے عالم تھے اور محمد عبدو کے شاگرد تھے، یہ 19ویں صدی کے ابتدا میں، معاف کیجیے 20ویں صدی کے ابتدا میں، جو کہتے ہیں 1900 کچھ، اس کے ابتدا میں یہ مصر میں بہت بڑے اسلامک تھنکر تھے، اسلامک ریسرچر تھے، اور اس کو بہت سارے لوگ مانتے ہیں، حتیٰ کہ وہابی لوگ بھی اس کی بہت عزت کرتے ہیں۔ یہ ان کا ہے تفسیر ہے، تفسیر المنار۔ اس میں جلد نمبر 14 میں یہاں پر شرح ابن عبد الحدید کے متعلق وہ بات کرتے ہیں، للشیخ عز الدین شرح نہج البلاغہ للشیخ عز الدین ابی حامد عبد الحمید الشہیر بن عبد الحمید۔ اس کے متعلق پھر وہ اگلے صفحے میں کہتے ہیں والمصنف من المعتزلہ، مصنف معتزلہ میں سے ہیں، وهم متفقون، اور معتزلہ کا اجماع ہے علی ان بیعت ابی بکر بیعت شرعیت صحیحۃ، کہ ابو بکر کی بیعت شرعی ہے، صحیح ہے، وکذا بیعت صائر الخلفاء الاربعہ، اور اسی طرح جو 3 مزید خلیفہ ہیں ابو بکر کے علاوہ ان سب کی بیعت صحیح شرعی ہے۔ واختلفوا فی التفضیل، لیکن وہ تفضیل میں کہ افضل کون ہے خلفاء میں، اس میں آپس میں اختلاف ہے۔ یہ ان کی اپنی کتاب ہے شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید، جزء اول، عیسیٰ البابی الحلبی و شرکاؤہ، ان کی مطبعہ میں چھپی ہے سن 1965 میں مصر میں، قاہرہ میں۔ خود ابن عبد الحدید کہتا ہے الفوق القول فیما ذهب الینا الیہ، اس بات کی تفصیل کہ ہمارے علماء معتزلہ کا عقیدہ امامت میں کیا ہے اور تفضیل میں ان کا کیا عقیدہ ہے، اور خوارج اور باغیوں کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ اتفق شیوخنا کافہ رحمہم اللہ، ہمارے معتزلہ علماء کا سب کا اجماع ہے، سب کا اجماع ہے، المتقدمون منہم والمتاخرون، چاہے وہ پرانے معتزلی تھے، کیونکہ معتزلہ تو اشاعرہ سے پہلے آئے تھے، واصل ابن عطا کی پیدائش سنہ 85 کے یا اس سے پہلے اس کی واصل ابن عطا کی ہے، جو بہت ہی لائق آدمی تھا۔ یہ معتزلے کا، جی کیا فرما رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے، اس کو آپ نہیں ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، میں دوسروں کے بتا رہا ہوں تاکہ یہ واضح ہو جائے، واضح ہو جائے، میں نہیں ابھی ٹھیک نہیں ہے، میں مجھے واضح کر دینا کہ یہ اب اس کو کبھی دوسرا تکرار نہ کریں، کیونکہ یہ بہت پھیل گیا ہے دنیا میں کہ ابن ابی الحدید شیعہ ہے۔ کہاں سے شیعہ؟ المتقدمون منهم والمتاخرون، سب معتزلہ علماء کا اجماع ہے، چاہے پرانے یا چاہے نئے، والبصریون والبغدادیون، چاہے وہ بصرے کے علماء ہوں یا بغداد کے علماء ہوں، على ان بیعت ابی بکر بیعت صحیحۃ شرعیہ، کہ ابو بکر کی بیعت صحیح ہے، شرعی ہے، وانها لم تكن عن نص، اور یہ ہمارا اجماع ہے کہ ابو بکر کی بیعت نص سے نہیں تھا، منصوص نہیں تھے وہ، وانما كانت بالاختیار الذي ثبت بالاجماع، ابو بکر کی بیعت کی صحت کس بات میں منحصر ہے؟ اختیار پر، کہ صحابہ نے ان سے کیا کیا؟ بیعت کیا، ان کی بیعت۔ اچھا، یہ اختیار جو ہے ہم سلیکٹ کرتے ہیں کسی کو خلیفہ بنتا ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ بھی نص سے ثابت ہے؟ کہتے ہیں یہ بھی نص سے ثابت نہیں، یہ اجماع سے ثابت ہے، خود اختیار اس اجماع سے ثابت ہے، اور ابو بکر کے بیعت پہ ابو بکر کی بیعت کی صحت اختیار سے ہے۔ وبغیر الاجماع كونه طریقا الى الامامہ، اور بلے اور اجماع کے بغیر بھی اختیار کو، اختیار جو ہے امام بننے کا ایک طریقہ ہے، یہ بھی ثابت ہے۔
اچھا پھر اگلے صفحے میں صفحہ نمبر 12 میں یہ فرماتے ہیں وتزعم الشيعة أنه خوطب في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمير المؤمنين خاطبه بذلك جلة المهاجرين والأنصار ولم يثبت ذلك في أخبار المحدثين. کہتے ہیں شیعوں کا عقیدہ ہے کہ علی بن ابی طالب سید المسلمین سلام اللہ علیہ کو حیات رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں امیر المؤمنین کا لقب دیا گیا تھا اور مہاجرین انصار سب نے ان کو اس لقب سے پکارا تھا، لیکن یہ محدثین کے روایات میں یہ بات ثابت نہیں ہے. اچھا ودعي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لوصايته إليه بما أراده، وأصحابنا هنا لا ينكرون ذلك ولكن يقولون إنها لم تكن وصية بالخلافة بل بكثير من المتجدات بعده أفضى بها إليه عليه السلام، وسنذكر طرفا من هذا المعنى فيما بعد. کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام کو ان کا وصی کہا گیا ہے. کہتے ہیں ہم انکار نہیں کرتے کہ ان کو وصایت تھی، لیکن یہ خلافت کی وصایت نہیں تھی، دوسری چیزوں کی وصایت تھی. مثلا ان کا قرضہ ہے کہ کسی کی امانت ہے واپس کرنا، ان چیزوں کی وصیت تھی. اور کہتے ہیں میں بعد میں اس کو بتا دوں گا کہ وہ کس چیز میں وصایت ہے جو امیر المؤمنین علیہ السلام وصی. تو یہ شیعہ نہیں ہے، ان کا اپنا قول ہے. اچھا اسی طرح ایک میں آخری جملہ آپ کو حوالہ دکھا دیتا ہوں. منہاج السنہ میں ابن تیمیہ کہتے ہیں، منہاج السنہ النبویہ لابن تیمیہ جزء اول، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 70 میں خود ابن تیمیہ کہتے ہیں وَلَيْسَ فِي الْمُعْتَزِلَةِ مَنْ يَطْعَنُ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ. معتزلہ میں کوئی ایسا فرد نہیں ہے جو ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت کو نہ مانے. سب معتزلہ اس کو مانتے ہیں. بل هم متفقون على تثبیت الخلافة الثلاثة. سب معتزلہ کا اجماع ہے کہ یہ تینوں کی خلافت صحیح ہے. وَأَمَّا التَّفْضِيلُ فَأَثْبَتَهُمْ فَأَئِمَّتُهُمْ وَجُمْهُورُهُمْ كَانُوا يُفَضِّلُونَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ. تفضیل کے معاملے میں کون افضل ہے خلفاء میں؟ کہتے ہیں جمہور معتزلہ کا عقیدہ یہ تھا کہ ابو بکر عمر سب سے افضل ہے. یعنی کس سے افضل ہے؟ امیر المؤمنین علیہ السلام سے. وفي متأخرهم من توقف في التفضيل. معتزلہ کے متأخرین میں بعد میں جو علماء ہیں ان میں ہیں ایسے جنہوں نے توقف کیا، کہتے ہیں میں نہیں معلوم افضل کون ہے خلفاء میں. وبعضهم فضل عليا، صرف ان میں سے بعض نے علی علیہ السلام کو افضل مانا ہے. فصار بينهم وبين الزيدية نسب واشد من جهة المشاركة في التوحيد والعدل والإمامة والتفضيل. تو اس مسئلے میں امامت کے مسئلے میں توحید اور عدل اس مسئلے میں یہ بالکل زیدیہ جیسے ہیں، کیونکہ زیدیہ بھی نص کو نہیں مانتے. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابن ابی الحدید شیعہ نہیں تھا. بھائی آپ کہتے ہیں مجھے شیعوں کی کتاب سے کچھ ملا، ابن ابی الحدید کہاں شیعہ، کب سے شیعہ بنا؟ بھائی معتزلہ کے عقیدہ دنیا والوں کو معلوم ہے. امامت کے مسئلے میں وہ ابو بکر عمر کے امامت کو بالکل شرعی مانتے ہیں. جی بسم اللہ.